السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ایک اہم سوال خواتین سے متعلق ہے کہ حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے، اور اگر انہوں نے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا نہیں کی، اتنی تاخیر کی کہ آئندہ رمضان آ گیا، تو ان کے لیے کیا ضروری ہے، ان کے اوپر کیا لازم ہے، اس کا جواب چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی جو عورتیں ہیں، حیض آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر مہینے بالغہ عورت کو متعینہ اور ایک مدت تک بلیڈ آتا ہے، اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہا جاتا ہے۔ تو اگر انہوں نے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آئندہ کے لیے مؤخر کر دی ایسی عورتوں نے، تو ان کو کیا اس کے اوپر حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہی ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ حیض اور نفاس کے وقت وہ روزہ توڑ دیں، اس میں ان کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی حالت کی نماز اور ایسی حالت کے روزے صحیح ہیں، ہرگز نہیں۔ انہیں بعد میں صرف روزوں کی قضا کرنا ہوگی، نماز کی نہیں، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حائضہ عورت نماز اور روزے کی قضا کرے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں روزوں کی قضا کرنے کا حکم دیا جاتا تھا اور نماز کی قضا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ جو بیان کی ہوئی حدیث ہے، اس پر علماء رحمہم اللہ کا اتفاق ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتوں کو صرف روزوں کی قضا کرنی ہے، نماز کی قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی ان کے اوپر رحمت ہے، عورتوں کے اوپر شفقت ہے اور آسانی ہے، کیونکہ نماز ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے نماز کی قضا ایسی عورتوں پر بھاری ہو جائے گی، بھاری تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی کر دیا۔ اس کے برخلاف روزہ سال میں صرف ایک بار فرض ہے، اور وہ ماہ رمضان کا روزہ ہے، اس لیے اس کی قضا میں کوئی مشقت اور کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے، تو اس کو باقی رکھا گیا۔ رہا مسئلہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا میں تاخیر کا، تو جس عورت نے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کسی شرعی عذر کے بغیر دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کر دیے، اسے قضا کرنے کے تو اسے مؤخر کر دیے، اسے قضا اس نے نہیں کی اس رمضان کے آنے سے پہلے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ان روزوں کی قضا بھی کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اور نمبر 3 اسے توبہ بھی کرنا ہوگی۔ یہی حکم مریض اور مسافر کا بھی، کہ اگر انہوں نے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کسی شرعی عذر کے بغیر دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کر دیے، تو ان کے اوپر یہ تینوں باتیں لازم آئیں گی، انہیں قضا بھی کرنی ہے، اور قضا کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے انہیں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہوگا، اور ان کی اس بدعملی اور اس غفلت اور سستی کی وجہ سے انہیں توبہ بھی کرنا ہوگا، یہ ضروری ہوتی ہے۔ البتہ اگر مرض یا سفر دوسرے رمضان تک مسلسل جاری رہا، برقرار ہی رہا، بیچارہ وہ مسلسل سفر میں رہا، مسلسل وہ بیماری رہا، اسے موقع ہی نہیں ملا قضا کرنے، مرض سے شفا یاب ہونے اور سفر سے لوٹنے کا اسے موقع ہی نہیں ملا، تو جب وہ لوٹے گا، جب وہ شفا ہوگا اس کے بعد، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اب وہ شفا پا گیا ہے اور وہ سفر سے لوٹ آیا ہے، تو اب صرف وہ روزوں کی قضا کرے گا، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا وغیرہ نہیں کھلائے گا، وہ صرف روزے کی قضا، کیونکہ وہ معذور تھا۔ تو یہ حکم ہے ایسی عورتوں کا جو حیض اور نفاس والی ہیں، اگر انہوں نے روزے کی قضا آئندہ رمضان تک مؤخر کر دی تو ان پر یہی احکام لازم ہوں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔